آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت تو صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک طلق نہیں آتا، نہ ہی کسی سے کچھ چھیننا آتا ہے، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک بار جس کے ہو جائیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا والے سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتے ہیں۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے رہتے ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ محبت چاہے جتنی بھی شدید ہو، یہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ نہ ختم کرے۔ ایسے شخص کو بھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کا سایہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو اس بات پر اس کو نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہن میں جلتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کو ایسا مرد ملے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کیونکہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے۔ یہ گھوم پھر کر واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔